لبنان کا 70 میزائلوں سے کراچ شمونہ پر بڑا حملہ، گلیلی فنگر بھی میزائلوں کی زد میں۔ یمن نے 2 بڑے امریکی فوجی جہاز اڑا دیے۔ بائیڈن کا اسرائیل کو 2 ٹوک پیغام۔ OIC بھی میدان میں آ گیا، بڑا ایکشن لے لیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بہت ساری اہم خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ تک پہنچانی ہے، لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جو پہلی خبر اس وقت میرے پاس موجود ہے، بہت ہی اہم خبر ہے۔ لبنان نے کراچ شمونہ پر 70 میزائلوں سے ایک بڑا حملہ کیا ہے ناظرین، اور یہ وہ حملہ ہے جس کو اسرائیلی میڈیا بھی ایڈمٹ کر رہا ہے ناظرین۔ 70 میں سے 30 ایسے میزائل ہیں جو کہ براہ راست ہٹ کیے ہیں، براہ راست ٹارگٹ کو پہنچے ہیں ناظرین، جبکہ 10 جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کی ڈیفنس ٹیکنالوجی نے ناظرین روکے ہیں۔ اور ناظرین یہ جو ایک حملہ ہے، بڑا حملہ ہے ناظرین، اس میں براہ راست ایک عمارت کو بھی ناظرین ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور یہ بھی ناظرین ایک کامیاب ٹارگٹ تھا، اور اس عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس عمارت میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے ناظرین۔ یہ عمارت جو ہے وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور یہ تمام کے تمام جو سویلینز تھے، شہری تھے ناظرین، اور اس عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لوگ اس حملے میں ناظرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور ناظرین یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ اسرائیلی حکومت نے کراچ شمونہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، اور سویلین سے یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں ناظرین چلے جائیں۔ اس بات سے آپ کو اس اٹیک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اٹیک ہے جو کہ لبنان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اسرائیلی حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ اس کے بعد ایک سلسلہ وار اٹیک ہونے ہیں کراچ شمونہ پر، جس کی وجہ سے انہوں نے اس علاقے میں، اس شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، اور شہریوں کو فی الفور کراچ شمونہ چھوڑنے کا ناظرین کہا جا رہا ہے۔ ناظرین جو دوسرا حملہ ہے ناظرین، یہ بھی ایک بہت اہم اور بڑا حملہ ہے ناظرین۔ یہ حملہ ناظرین گلیلی فنگر میں کیا گیا ہے، جہاں پر 50 میزائلوں کو لانچ کیا گیا ہے ناظرین۔ 50 میزائلوں کو لانچ کیا گیا ہے، جس میں سے 30 میزائلوں نے کامیاب ہٹ کیا ہے۔ 30 میزائلوں نے ناظرین کامیاب ہٹ کیا ہے، جبکہ جو 20 میزائل ہیں ناظرین وہ ٹارگٹ کو نہیں پہنچ سکے، اور ناظرین یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اور ناظرین اس حملے کے نتیجے میں شہر کی لائٹ کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ خدشہ موجود ہے کہ اور بھی حملے کیے جا سکتے ہیں، اور بھی میزائل لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ انہی کو روکنے کے لیے، ٹارگیٹڈ میزائلوں کو روکنے کے لیے ناظرین الیکٹرسٹی کو بند کر دیا گیا ہے، اندھیرا کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، شدید اضطراب میں مبتلا ہیں، خوف زدہ ہیں ساری سچویشن سے ناظرین، جہاں پر پوری دنیا یہ رپورٹ کرتی ہے کہ فلسطینی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، خوراک کے مسائل ہیں، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ان کے اپنے شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن ناظرین دوسری طرف جو جہادی تنظیمیں ہیں ناظرین، وہ اس حد تک حملے کر رہی ہیں کہ جو اسرائیلی شہری ہیں ناظرین وہ بھی ان حملوں سے خوف زدہ ہیں۔ اسرائیلی شہریوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جہاں پر ان کی ملٹری فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پر جو عام شہری ہیں ناظرین ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور یہ جو 2 حملے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک وہاں کے شہریوں میں اضطرابی کیفیت پائی جا رہی ہے ناظرین، وہ کس طرح گھٹن کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کب کہاں سے جو میزائل ہے وہ ان تک پہنچ جائے، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں۔ ناظرین یہ اہم حملے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ناظرین ایک اور حملہ جو کہ لبنان کی جانب سے کیا گیا ہے ناظرین، علاقہ ہے کفار بلوم، یا ناظرین یہاں پر درجنوں میزائل لانچ کیے گئے ہیں، درجنوں میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے ناظرین، اور اس حملے کے نتیجے میں بھی بھاری نقصان اٹھایا ہے اسرائیل نے، اور ناظرین ان کے ہوش جو ہیں وہ کھو بیٹھے ہیں ناظرین۔ اتنے بڑے بڑے حملے جو ہیں وہ لبنان کی جانب سے ناظرین کیے گئے ہیں، اور یہ پچھلے چند گھنٹوں کے ناظرین حملے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ناظرین۔ اس حملے میں بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں ناظرین۔ یہ جو حملہ کیا گیا ہے ناظرین، اس میں کتیوشا میزائل کو استعمال کیا گیا ہے، جو کہ رشین ناظرین میزائل ہے، اور یہ ورلڈ وار 2 میں
پہلی بار استعمال ہوا تھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ میزائل ہے کیونکہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ایک ساتھ کئی میزائلوں کو لانچ کیا ناظرین جا سکتا ہے، اور یہ ایک پورٹیبل میزائل ہے، اس کو راکٹ کے طور پر بھی ناظرین استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اس کی جو رینج ہے وہ 5500 میٹر ہے۔ ناظرین یہ ایک انتہائی اہم میزائل ہے جو کہ جہادی تنظیموں کے پاس موجود ہے، اور ناظرین یہ رشین میزائل ہے۔ اس میزائل سے بڑے تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے لبنان ناظرین، اور ایک تسلسل کے ساتھ ناظرین لبنان حملے کر رہی ہے۔ ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس خبر سے یہ جو میں نے آپ کو 3 بڑے حملے بتائے ہیں اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ناظرین لبنان کا شہر ہے ہولا، ناظرین وہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور ناظرین وہاں پر جو سویلینز ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور بڑی تعداد میں لبنانی شہری جو ہیں ناظرین اس حملے میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ ناظرین یہ امپورٹنٹ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لبنان کا شہر ہے ہولا جہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جبکہ بہت سارے لوگ زخمی بھی ناظرین ہوئے تھے۔ تو اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے لبنان نے یہ 3 حملے کیے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو اپڈیٹ کیے ہیں۔ ناظرین یہ جو 3 بڑے حملے ہیں، ایک کرات شمونہ میں ہوا، ایک گلیلی فنگر میں ہوا، اور ایک کفار بلوم میں ہوا، ناظرین یہ تینوں حملے اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے ناظرین کیے گئے ہیں۔ اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے ناظرین کیے گئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک غصہ پایا جا رہا ہے، کس حد تک اگریشن پایا جا رہا ہے ناظرین لبنان میں۔ انہوں نے ایک حملے کے نتیجے میں ناظرین 3 مین علاقوں کو ہٹ کیا ہے، 3 مین علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور وہاں پر شدید نقصان پہنچا ہے، بھاری نقصان پہنچا ہے ناظرین اسرائیل کو۔ ناظرین جو حزب اللہ کے ترجمان ہیں ناظرین ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے، اور یہ بیان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے ہی ہم جواب دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایسے ہی جواب دیتے رہیں گے، ہم کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی ہم اسرائیل کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ان پر حملوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے، اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر کے ہمیں چپ کروائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین یہ حزب اللہ کے ترجمان کا بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ BBC، وال اسٹریٹ جرنل، NBC، فرانس 24، والٹ، ناظرین ان سمیت جو تمام بڑے نشریاتی ادارے ہیں دنیا کے، ناظرین انہوں نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو اس لبنان کے ساتھ پنگا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین یہ بڑے بڑے نشریاتی ادارے یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو بڑا مہنگا پنگا پڑ سکتا ہے لبنان کے ساتھ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لبنان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ 1000 میزائل جو ہیں وہ لانچ کر سکتے ہیں، 1000 میزائل کسی بھی جگہ پر اسرائیل کی لانچ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا بیان ہے جو کہ تمام بڑے نشریاتی اداروں کی جانب سے دیا گیا ہے، اور اسرائیل کو ناظرین خبردار کیا گیا ہے۔ اب ناظرین ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک اور اٹیک ہوا ہے، اور یہ حائفہ پہ اٹیک ہوا ہے ناظرین۔ حائفہ میں میزائلوں کی برسات کی گئی ہے، بہت بڑی تعداد میں میزائل جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں ایرانی تنظیم کی جانب سے، جس کے نتیجے میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ناظرین اسرائیل کو، اور اسرائیل کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، اور اسرائیل کے لوگ اس حملے میں ناظرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ایک اور حملہ ہے، یہ ایویان سیٹلمنٹ ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہاں پر بھی ناظرین میزائلوں کی برسات کی گئی ہے بڑی تعداد میں۔ جو میں میزائلوں کی برسات کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی تعداد میں میزائل یہاں پر لانچ کیے گئے ہیں، جس کی تعداد سامنے نہیں آئی لیکن بڑی تعداد ہے، اس لیے میں اب برسات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ناظرین یہاں پر بھی شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے اسرائیلیوں کو۔ ناظرین میسو الجبل ایک اور ایریا ہے جہاں پر حملہ کیا گیا ہے اور ٹارگیٹڈ ہٹ کیا گیا ہے ناظرین، لیکن اسرائیلی جو میڈیا ہے
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس حملے کو آئرن ڈوم نے ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، جبکہ لبنانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ کیا گیا اور اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ حملہ میں ہٹ کیا گئی ہیں چیزوں کو، لیکن اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس سے انکاری کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئرن ڈوم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آئرن ڈوم اسرائیل کا مکمل طور پر ناکام تھا اور وہ کسی طور پر بھی ورکنگ نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، اور اس کی ناکامی کی وجہ سے وہ کنٹریز جو آئرن ڈوم اسرائیل سے خریدتی تھی ناظرین، انہوں نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ نہ صرف آئرن ڈوم بلکہ تمام قسم کے ہتھیار لینے سے انکار کیا تھا، جس سے اسرائیل کی اکانومی کو بڑا شدید ناظرین دھچکا پہنچا تھا۔ ناظرین یہ وہ خبریں تھیں جو کہ لبنان کے اٹیک سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب ناظرین خبر شامل کرتے ہیں یمن کی۔ ناظرین یمن نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے ناظرین، اور ریڈ سی میں انہوں نے 2 امریکن فوجی شپس کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین 2 امریکن شپس ہیں جن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے ریڈ سی میں یمن کی جانب سے، اور ناظرین یمن کے ترجمان نے یہ بیان بھی دیا ہے۔ اب ناظرین اس حملے کے بعد ان کا بیان جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ ناظرین بیان یہ دیا گیا ہے کہ ہمارے آپریشنز اسی طرح جاری رہیں گے، ہم اسی طرح سمندر میں شپس کو نشانہ بناتے رہیں گے، اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، جب تک اسرائیل فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم اسی طرح نشانہ بناتے رہیں گے شپس کو۔ ناظرین یہ جو یمن کی کاروائیاں ہیں، اس سے سپر پاور امریکہ، برطانیہ اور یورپین کنٹریز، اسرائیل، ناظرین سب ہی پریشان ہیں، چونکہ سب کنٹریز کے جو جہاز ہیں وہ زد میں ہے یمن کی، اور ناظرین یمن کی جو دلیری ہے اس کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا ملک، کوئی ریسورسز ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جس طرح فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، ناظرین یہ ان نام نہاد ممالک کے منہ پر تماچا ہے، اسلامی ممالک کے منہ پر تماچا ہے، کیونکہ ساری صورتحال میں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب ناظرین یہ جو حملہ کیا گیا ہے یمن کی جانب سے، اس میں نیول میزائل اور ڈرون استعمال ہوئے ہیں۔ ناظرین یہ جو نیول میزائل ہیں، ان کی اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو ناظرین ان کی رینج جو ہے وہ 300 کلومیٹر ہے، اور 2014-15 میں یہ پہلی بار بنائے گئے تھے، اور P-21 اور P-22 ان کا ابتدائی نام تھا۔ ناظرین یہ میزائل جو ہیں وہ چائنا نے بھی بنائے ہیں، یہ رشیا نے بھی میزائل بنائے ہیں۔ چائنا میں جو میزائل ہیں ان کا نام Z801 ہے، جبکہ جو ایرانی میزائل ہیں ان کا P-21 اور P-22 میزائل ہے۔ اور ناظرین جتنے یہ جو سارے میزائل ہیں، نیول میزائل جو ہیں، ان کو ریڈ سی میں استعمال کیا جا رہا ہے یمن کی جانب سے۔ ریڈ سی میں جو حملے کیے جا رہے ہیں ان میں یہ نیول میزائل جو ہیں وہ ناظرین استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کی جو شارٹ رینج ہے ناظرین وہ 180 کلومیٹر ہے، جبکہ ان کی جو لانگ رینج ہے ناظرین، اس میں یہ جو رشین بھی یہ میزائل بناتے ہیں، اور رشین کی میں رینج بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو شارٹ رینج ہے وہ 180 کلومیٹر ہے، اور لانگ رینج جو ہے وہ 800 کلومیٹر ہے۔ اب ناظرین یمن جو میزائل استعمال کر رہا ہے نیول، اب وہ پتہ نہیں ہے کہ کس کنٹری کے کر رہا ہے، لیکن یہ ساری سپورٹ ہے جو کہ یمن کو مل رہی ہے رشین، چائنیز، ایرانی ہتھیاروں کی صورت میں۔ ناظرین یمن نے ایک اور حملہ کیا ہے، مگر امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین ان 2 جہازوں کے بعد ایک اور حملہ کیا گیا یمن کی جانب سے، لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے، لیکن جبکہ یمن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے کامیاب رہا ہے، لیکن کنفلکٹ پایا جا رہا ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے، جبکہ یمن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک کامیاب حملہ ہے۔ اب ناظرین بات کریں گے US پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیان کی، جنہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی اب حماس کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، اور اگر رمضان تک جنگ بندی نہ ہوئی تو دنیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ وارن کیا ہے کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جنگ بندی دونوں کو کرنی ہی پڑے گی، اور غزہ میں جو غذائی قلت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر وہاں پر خوراک پہنچنی چاہیے۔ ناظرین یہ بیان ہے بائیڈن کی جانب سے، اور ناظرین یہ بیان جس موقع پر دیا گیا ہے اس سے آپ کو اس بیان کی اہمیت کا سمجھ آ جائے گی، اور سارے معاملے کی سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین یہ بیان دیا ہے بائیڈن نے پرائمری الیکشن میں شکست کے بعد۔
پرائمری الیکشن میں ورجینیا میں وہ ہارے ہیں، اس کے بعد ناظرین انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، چونکہ بائیڈن کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ میں نے جو کچھ اسرائیل سے کروایا ہے، جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ پیچھے امریکہ ہے، جس کی وجہ سے اب شکست جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یقینی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بائیڈن کے پاس ان بیانات کے علاوہ، اب ہر صورت میں بائیڈن کو بیان دینے ہی دینے ہیں اپنی شکست سے بچنے کے لیے ناظرین، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بائیڈن کا اقتدار بھی اختتام کو پہنچے گا اور نتنیاہو کا اقتدار بھی ناظرین اختتام کو پہنچے گا۔ یہ جو لوگ خواب دیکھ رہے تھے، ویژن دیکھ رہے تھے گریٹر اسرائیل بنانے کی، نہ صرف ان سے گریٹر اسرائیل تو دور کی بات، اسرائیل کا وجود بھی خطرے میں ہے، ان سے اسرائیل بھی ناظرین جائے گا اور یہ انٹرنیشنل کرمنل بھی ثابت ہوں گے اور ان کو بھیانک اور عبرتناک سزائیں بھی دی جائیں گی کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی نسل کشی کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اتنی خطرناک ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اب ناظرین OIC کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ غزہ میں جو جارحیت جاری ہے اس کو فوری طور پر بند کرنا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور غزہ میں نسل کشی سے انہوں نے ساری دنیا کو مطلع کیا ہے کہ فوری طور پر ایک جوائنٹ ایکشن لیا جائے۔ ناظرین جو آخری خبر میرے پاس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے۔ ناظرین جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں بلنکن، انہوں نے اسرائیلی منسٹر سے ملاقات کی ہے۔ ناظرین یہ وہی اسرائیلی وزیر ہیں جو کہ نتنیاہو سے پرمیشن لیے بغیر، ان کو بتائے بغیر امریکہ کے دورے پر تھے۔ ناظرین یہ اہم ملاقات ہوئی ہے جس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ جنگ بندی کرنا ہوگی اور غزہ میں فوری طور پر خوراک پہنچانا ہوگی۔ ناظرین یہ تو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ملاقات کا سامنے آیا ہے، لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی ناظرین بات کی جائے، اس سے پہلے ان اسرائیلی وزیروں نے ناظرین امریکہ کی نائب صدر کاملا ہارس سے بھی ناظرین ملاقات کی ہے، اور یہ ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک سے زائد ملاقاتیں ہیں، اور اب انہوں نے وزیر خارجہ سے ناظرین ملاقات کی ہے۔ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا کہ جناب جنگ بندی ہونی چاہیے اور خوراک غزہ میں پہنچنی چاہیے، لیکن ناظرین اس کے جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو یہ اسرائیلی وزیر دورے پر ہیں اس کی ایک ہی بنیادی وجہ سامنے نظر آتی ہے، اور وہ ہے نتنیاہو کے اقتدار کا تختہ الٹنا۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ امریکہ اب اس چیز پر مجبور ہو گیا ہے انٹرنیشنل پریشر کے بعد اور انٹرنیشنل ریزسٹنس کے بعد کہ اب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اسرائیل سے، اسرائیل کو شے انہوں نے دی، یہ سب قتل عام کروایا، اس کے بعد اب امریکہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، چونکہ بائیڈن کو پتا ہے کہ میں الیکشن بھی ہار رہا ہوں، ہمارے لوگ بھی ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جنگ بندی کے، تو وہ جنگ بندی کے لیے اب زور دے رہے ہیں۔ لیکن اب نتنیاہو جو ہیں وہ ناظرین ضد پر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اقتدار اور میرا سیاست جو ہے وہ تبھی بچے گی جب میں کنٹینیو رکھوں گا یہ جنگ کو۔ تو اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے جنگ بندی کا کہ وہ نتنیاہو کو اقتدار سے ہٹائیں، ان کی جگہ نیا وزیر اعظم لے کر آئیں اور نئے وزیر اعظم کو ہدایات دیں جنگ بندی کی، اور پھر جنگ بندی ہو۔ تو ناظرین یہ ملاقات بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو اسرائیلی وزیر ملے ہیں وزیر خارجہ سے، اور اندرونی کہانی یہی ہے کہ یہی ایک پلان روڈ میپ بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح نتنیاہو کو اقتدار سے باہر پھینکنا ہے اور اس کے بعد ایک نیا وزیر اعظم لے کر آنا ہے، اور اس کے بعد جنگ بندی، باقی سارے معاملات ہوں گے۔ تو ناظرین یہ آج کی اہم ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے رکھی، اور تمام تر جو اسرائیل فلسطین ایشو ہے اس پر آپ کو اپڈیٹ کیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔